خوشبو کی زبان سے سنیے، ہر طرف آپ کا چرچا ہے، جہاں سے سنیے آتا نہیں ہے صاحب سبھی کو زندگی سجا کر کے جینا، آتا نہیں ہے صاحب سبھی کو زندگی سجا کر کے جینا۔ ارے زندگی کیا ہے یہ حضرت کی زبان سے سنیے، حضرت مولانا عبدالکریم صاحب چترویدی کٹھیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاءاللہ آپ لوگ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے آپ سے تھوڑا سا آگے جم کے بیٹھیے، ایسا لگ رہا ہے کہ بیچ میں جگہ خالی ہے۔ آگے سٹ کے بیٹھیے، ٹھنڈی کا موسم ہے، انشاءاللہ ایسا لگے گا کہ مجمع کم ہے لیکن مجمع میں دم ہے ماشاءاللہ۔ جہاں میں جہاں تک جگہ پائیے، جہاں میں جہاں تک جگہ پائیے، گھسکتے چلے آئیے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ ماتمان پترمان چاریاوان پروشو ویدہا ادب دھانی رونس یرتانی نکسے پر من نتیرتانی ಸರ್ವದತ್ತು ರಾಜಾವರೋನು ವಿಚರಷ್ಟೇದಂತರಾರೋದ ಸೀಯತು ಪರಸ್ತಾತ್ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪರಿಣಾಮನತ್ ಮಸ್ತಕ್ ಸಕಲ್ ಪರ್ಜಾ ಜಲಂ ہے دین بندو دیا ندی ابھینندنم ابھینندنم سواگتم شاہ امم جنم تتھی دیدش ربیع الاولم شم منگلم پرتبھاتو الوکک اتی سندرم ترت روپم سورگ سم مکہ نگرتی پاون بینو پچلئی سنو بینو کانا کر بینو کرم کری ودینانا آنند ہس سکل رس بھوگی بنمانی بکتا بھڑ جوگی پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے ہاتھ سے ہاتھ کی جنزیر بنا کر کے نکلو ورنہ دھاگوں کی طرح تم توڑ دیے جاؤ گے ہر وقت میری ان آنکھوں میں ایشور بھی رہے اللہ بھی رہے ہر وقت میری ان آنکھوں میں ایشور بھی رہے اللہ بھی رہے ہردے میں بھجن ہوتا بھی رہے دل اللہ پڑھتا بھی رہے ہر یوم نماز جپتا بھی رہے مالا بھی رہے تسبیح بھی رہے مالا بھی رہے تسبیح بھی رہے تو ایمان اور دھرم کا یہ دور چلے تو ایمان اور دھرم کا یہ دور چلے ہندو بھی پیے مسلم بھی پیے پینے میں مزہ جب آئے گا گنگا بھی رہے زمزم بھی رہے گنگا بھی رہے زمزم بھی رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم یہ ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی نسبت سے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق دی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی میرا پروگرام بیل باڑی کیا پتہ نہیں 3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے وہاں پر پروگرام ہے لیکن ہمارے مخلص دوست جناب نیجر بھارتی صاحب نے گزارش کی کہ چند منٹ کے لیے آپ یہاں گفتگو کر لیجئے میں ان کی بات پر لبیک کہتے ہوئے میں آپ کے درمیان حاضر ہوا بہر کیف
میں پیغام اصلاح معاشرہ اور یہ طالبہ للبنات جو یہاں چل رہا ہے اس کے حوالے سے چند منٹ پیغام دے کر کے یہاں سے جانے کی میں کوشش کروں گا کہ آج کے معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے، اگر آج کے سماج کا اگر جائزہ لیا جائے نوجوان ساتھیوں، تو ہم اپنی بیماری سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنی پریشانی کہ ہمیں دوسرے کی سکھی کو دیکھ کر کے ہمارے دلوں میں دکھی محسوس ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیے، ان چند باتوں کو آپ اپنے دامن میں سمیٹ لیجئے، انشاءاللہ یہاں بھی کام آئے گا اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گا، قبر کے بعد حشر میں بھی کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا، میسنجروں کو کیوں بھیجا، پروفیٹ کو کیوں بھیجا؟ بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے بھیجا پیغمبروں کو تاکہ جو دلوں کے اندر حسد ہم لوگ پالتے ہیں اسے ختم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسنجروں کو اس لیے بھیجا جو دشمنی آپس میں پھیل رہی تھی اسے ختم کیا جائے۔ نوجوان ساتھیوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت سے پوری انسانیت کی دنیا کے اندر محبت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اسی کو وید نے کہا ماں بھارتا بھارتن جو شنما سوسار امرت سوسا، جب ایک مسلم بھائی سے ملے تو محبت سے ملے، جب ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے ملے تو محبت سے ملے، جب ایک دوست دوسرے دوست سے ملے تو محبت سے ملے، عداوت اور نفرت اور بغض کو اپنے دل سے نکال دے۔ نوجوان ساتھیوں، آج ہم اپنے دلوں کے اندر عداوتوں کو پالتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہماری موت اسی حالت میں ہوتی ہے، ہمارے دل کے اندر کینہ پڑ رہا ہو، ہمارے دل کے اندر حسد پڑ رہا ہو، ہمارے دل کے اندر عداوتیں پڑ رہا ہو، اسی حالت میں اگر ہماری موت ہوتی ہے تو قسم پروردگار عالم کی، جنت میں جانا تو دور کی بات، ہم جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتے۔ اس لیے حسد کو ختم کرنا ہے، بغض کو ختم کرنا ہے، عداوتوں کو ختم کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ دعا کی اللہ سے، اللہ میں کسی سے جلنے والا نہیں، اللہ میں کسی سے حسد کرنے والا نہیں، اے بار الہ بلکہ میرا کردار تو یہ ہے، میرا اخلاق تو ہے یہ ہے، رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے، رات کے 2 بجے اگر سماج کا کوئی ویکتی مجھے پکارے تو میں اس کی تیمارداری کے لیے، میں اس کے بچے کی تیمارداری کے لیے میں کھڑا رہتا ہوں۔ اے اللہ میرے ہاتھوں میں ایسی طاقت دے کہ میں غریبوں کا سہارا بن سکوں، اللہ میرے پاؤں میں ایسی طاقت دے میں یتیموں کا سہارا بن سکوں، مسکینوں کا سہارا بن سکوں۔ قسم پروردگار عالم کی، جس طریقے سے سماج کے اندر کوئی ویکتی اگر ترقی کر رہا ہے تو آپ بھی ترقی کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ سے دعا مانگو کہ انشاءاللہ اللہ ہم کو بھی ایسی دولت عطا فرما۔ ہم کسی سے جلنے والے نہیں ہیں، ہم کسی سے حسد کرنے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ کریں گے ان چیزوں کو، محبت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بتلائیے انشاءاللہ۔ نوجوان ساتھیوں، صحابہ کرام نے اپنے بھائی سے کس طرح محبت کی۔ میدان جنگ کے اندر گئے، ایک بھائی واپس نہیں آئے، اللہ کے نبی سے انہوں نے درخواست کی، اللہ کے نبی میرا ایک آزاد بھائی ہے، جنگ کے میدان میں گیا واپس نہیں آیا، اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں اپنے بھائی کی تلاش میں نکلوں۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ دیکھو تمہارا بھائی کہاں رہ گیا۔ جب وہ نکلتا ہے جنگ کے میدان میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے اس کا بھائی زخمی پڑا ہے، اور ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر کے جب اپنے بھائی کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ قریب میں اس کے پڑوس میں ایک اور صحابی جو زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے جب پانی کے پیالے کو دیکھا، دیکھ کر کے کہنے لگا کاش کہ یہ پانی کا پیالہ مجھے پلا دیا جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جس کی جان، جس کی روح نکل رہی تھی، انہوں نے پانی کے پیالے کو اپنے زبان پہ لگایا، کہا کہ جب تک میرے پڑوس میں جو میرا بھائی ہے جو زخمی پڑا ہوا ہے، جب تک وہ پانی پی کر کے سیراب نہ ہو جائے تب تک میں پانی کو منہ میں نہ لگاؤں گا۔ اس کے پاس پانی کے پیالے کو لے کر کے جاتے ہیں،
تو دیکھتے ہیں اس کے قریب میں ایک اور پڑوسی ہے جو بیٹھا جو لیٹا ہوا ہے، جن کو شدید چوٹ لگی تھی جنگ میں۔ جب انہوں نے پانی کے پیالے کو دیکھا وہ بھی کہنے لگا کاش کہ یہ پانی کا پیالہ مجھے پلا دیا جائے۔ دوسرے صحابی نے کہا میں اس وقت تک پانی کے پیالے کو اپنے ہونٹ کے قریب نہ کروں گا جب تک یہ تیسرے صحابی پانی پی کر کے سیراب نہ ہو جائے۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، جب تیسرے صحابی کے پاس پانی کے پیالے کو لے کر کے جاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ جب دوسرے کے پاس واپس آتے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ جب پہلے والے کے پاس پانی کے پیالے کو لے کر کے آتے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ کیسی دوستی تھی، کیسی محبت تھی صحابہ سے نوجوان ساتھیوں۔ وید کہتا ہے، منتر کہتا ہے، ماں بھارتا بھارتن جوشنما سوسارا مرتو سوسا۔ پڑوس کے اندر کچھ چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو تم اس کا سمان کرو، ان سے محبت کرو۔ یہ پیغام محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا۔ محمد رسول اللہ نے کہا، صحابہ کو مخاطب کیا تھا۔ ایک موقع سے کسی غیر مسلم کی ارتھی گزر رہی تھی، کسی کا جنازہ گزر رہا تھا، اللہ کے نبی اس کے سمان میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ تو یہودی ہے، یہ تو عیسائی ہے، آپ اس کے سمان میں کیوں کھڑے ہوئے؟ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نصرانی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، تمہیں انسان ہونے کے ناطے اس سے محبت کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ اگر غیر مسلم بھی ہمارے پڑوس میں ہے تو ہم اس کا سمان کریں گے، اس سے محبت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ ماں بھارتا بھارتن دیوشنما سوسا رمیتو سوسا۔ یہ پیغام محمد رسول اللہ نے بھی دیا کہ تمہارے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم ہے تم اس کا سمان کرو۔ میں اور آخری پیغام چند منٹ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ بنات ہے، یہ جو لڑکیوں کا مدرسہ جو یہاں چل رہا ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے یہاں ایک ادارہ چل رہا ہے، لڑکیوں کا ادارہ چل رہا ہے۔ لڑکا پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، لڑکا پڑھتا ہے تو ایک گھر پڑھتا ہے، لیکن اگر ایک لڑکی پڑھتی ہے تو پورے خاندان پڑھتی ہے۔ نوجوان ساتھیوں اگر آپ کے یہاں آپ کی بہن ہے تو یاد رکھو وہ آپ کے لیے عزت ہے، اگر آپ کے یہاں آپ کی بیٹی ہے تو آپ کے لیے رحمت ہے، برکت ہے، اگر آپ کے یہاں آپ کی ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کے چرنوں کے نیچے جنت ہے۔ میں نہیں کہتا اٹھائیے رگ وید کو، اٹھائیے کیا لکھا کہ انربھتپتو پترماتا بھوتو سمنا جایا پتیہ مدھورتی واچن وطو شانتی وامو شانتی وامو۔ ماں کے روپ میں، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھا، ایشور نے جنت رکھا ہے۔ انربھتپتو پترماتا بھوتو سمنا۔ نوجوان ساتھیوں اس لیے اگر آپ کے یہاں آپ کی بیٹی ہے تو آپ اس کا سمان کریں۔ محمد رسول اللہ جب آئے کیا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر درگور کیا جاتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ آئے تو بیٹیوں کو عزت کا مقام ملا۔ عرض خدمت یہ ہے کہ میں نے ایک منتر اور ایک شلوک پڑھا ہے، اس کے حوالے سے میں پیغام دینے کی کوشش کروں گا کہ ماں بھارتا بھارتن دیوشنما سوسارا مرتو سوسا پتی پترماتا بھوتو سمنا جایا پتیہ مدھورتی واچن وقتو شانتی وامو ماترمان پترمان چاریاوان پروشو ویدا۔ بچے کو اچھا بنانے میں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ نوجوان ساتھیوں میں نے کہتا ہوں، پنڈت جی یہ کہتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ اچھا بنے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ تمہاری خدمت کرے تو سب سے پہلے بچے کو اچھا بنانے میں ماں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ماں اچھی ہوگی بچہ اچھا ہوگا، بچی اچھی ہوگی، ماں کا کردار اچھا نہیں ہوگا، ماں کا اخلاق اگر اچھا نہیں ہوگا بچہ کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پنڈت جی کہتے ہیں ماترمان سب سے پہلے بچے کو اچھا بنانے میں ماں کی ضرورت پڑتی ہے۔ نوجوان ساتھیوں اگر یہی بچی جب پڑھے گی ایک دن یہ ماں بنے گی تو ماں کا اخلاق یہ ادا کرے گی، ماں کا کردار یہ ماں کا رول ادا جب کرے گی تو اپنے بچوں کے ساتھ وہ کیسے کرے گی آپ جانتے ہی ہیں۔ جب وہ عالمہ ہوگی، فاضلہ ہوگی تو اپنے بچوں کی نگرانی وہ کس طریقے سے کرے گی۔ نوجوان ساتھیوں تاریخ شاہد ہے کہ خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ جب سفر پر جا رہے تھے، بنگال کے سفر پر 70 لاکھ مسلمانوں نے صرف اس
इस बात पर बैत की थी कि आइंदा हम कभी गुनाह नहीं करेंगे, और 7 लाख गैर मुस्लिम भाइयों ने इस्लाम को कबूल किया था। क्यों कबूल किया था नौजवान साथियों? उसकी वजह भी मैं बतलाता हूँ। जब वो सफर से वापस आने के बाद खुशी के मारे माँ से जब वो मिले तो माँ ने कहा, बेटा आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? तो ख्वाजा अजमेरी अलैहिर्रहमा ने कहा, माँ मैं क्यों ना खुश हूँ कि आज मेरे हाथों पर 70 लाख मुसलमानों ने इस बात पर बैत की है कि आइंदा मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा। 7 लाख गैर मुस्लिमों ने इस्लाम को मेरे हाथों पर कबूल किया, इसलिए मैं माँ आज बहुत खुश हूँ। माँ ने कहा, बेटा ये कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल तो मेरा है। बेटा मैंने तुम्हें जब भी दूध पिलाया, बावजू दूध पिलाया, मैंने तुम्हें बगैर वजू के कभी दूध नहीं पिलाया, ये कमाल मेरा है। अगर 70 लाख मुसलमानों ने तुम्हारे हाथों पर इस बात पर बैत की है कि आइंदा कभी गुनाह नहीं करेंगे, और 7 लाख गैर मुस्लिमों ने इस्लाम को अगर तुम्हारे हाथों पर कबूल किया है, तो ये कमाल मेरा है, ये कमाल तेरा नहीं है। माँ मान, पहले नंबर पर माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी, बच्चा अच्छा होगा। उठाइए बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के किस्से को पढ़िए, कहानी को पढ़िए। ऐसे ही बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा नहीं बन जाते। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा, उसकी माँ की निगरानी उस पर थी। माँ के दिल के अंदर तलब था, शौक कि काश के मेरा बच्चा अच्छा हाफिज बन जाए, अच्छा कारी कुरान बन जाए। वो बच्चा जिसके सर पर माँ का साया नहीं, नौजवान साथियों, बाप का साया नहीं, माँ का सहारा है। बाप इस दुनिया से चल बसे हैं। उसकी माँ ने ये ठान लिया था कि जब तक मेरा बच्चा हाफिज न बन जाए, जब तक मेरा बच्चा कारी कुरान न बन जाए, जब तक मेरा बच्चा तालीम न बन जाए, तब तक मैं मदरसे से इस बच्चे को छुट्टी न दिलवाऊंगा। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मेरा बेटा है। नौजवान साथियों, ऐसा ही हुआ। उस बच्चे का दाखिला मदरसे में होता है। उस्ताद से कहा, उस्ताद जी एक शर्त पर इस बच्चे का दाखिला हो रहा है, इसको आप छुट्टी न दीजिएगा जब तक ये बच्चा हाफिज न बन जाए, जब तक ये बच्चा आलिम न बन जाए, जब तक ये बच्चा कारी कुरान न बन जाए, उस वक्त तक छुट्टी मत देना। वो बच्चा मदरसे के अंदर पढ़ता है। पढ़ते पढ़ते कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसा गुजरने के बाद माँ की यासत आने लगती है। उस्ताद से जाकर के कहता, उस्ताद जी छुट्टी दे दीजिए, माँ की यासत आ रही है, घर की यासत आ रही है। उस्ताद ने कहा, बेटा तुम्हारे माँ ने तो मना किया था, इस बच्चे को छुट्टी मत देना। नौजवान साथियों, दिल के कानों से सुनो। वो बच्चा छुट्टी लेने गया। उस्ताद ने कहा, तुम्हारी माँ ने मना किया। कैसी माँ थी जिन्होंने मना किया था कि इसको छुट्टी मत देना जब तक ये हाफिज न बन जाए, जब तक कारी कुरान न बन जाए, इसे छुट्टी न देना। नौजवान साथी, उस बच्चे ने छुट्टी मांगी। उस्ताद ने शर्त लगा दी कि मैं चंद सबक तुम्हें देता हूं, अगर तुम सबक सुना दोगे तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। इतना सबक उस्ताद ने दिया। बच्चे जब किताब को खोलता है, खोलने के बाद देखता है तो उस्ताद जी ने बहुत सबक दे दिया, मैं याद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो बच्चा अल्लाह पर यकीन रखता था कि अल्लाह ये सबक जरूर तू मुझे याद करा देना ताकि माँ का दीदार हो जाए। वो बच्चा सबक को याद करता है। उस्ताद से कहता है, उस्ताद जी ये सबक है हमारे, सुन लीजिए। उस्ताद हैरान परेशान, मैंने इस बच्चे को इतना सबक दिया था, इस बच्चे ने कैसे इतना सबक याद कर लिया। नौजवान साथियों, उस्ताद ने कहा अब छुट्टी देना ही पड़ेगा। छुट्टी उसको मिल गई। रास्ते में गाना गाते हुए, नाज शरीफ पढ़ते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।